سوال کہ اجتماعی دعا کے تعلق سے کچھ بتائے. خیر یہ عقائد کا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اس مسئلے میں کافی بحث ہوتی ہے تو اس لیے مختصراً میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اجتماعی دعا ہم نماز میں بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سورۃ الفاتحہ ہے. امام صاحب سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، یہ دعا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، یہ بھی دعا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ جو گمراہ ہو چکے ان کے راستے سے بچا، یہ بھی دعا ہے. تو ولا الضالین کہتے ہیں تو ہم سب آہستہ آمین کہتے ہیں. تو امام صاحب کی اس دعا پہ اگر پیچھے مقتدی 2000 ہوں تو 2000 لوگوں نے آمین کہا، 10,000 ہو 10,000 لوگوں نے آمین کہا، لاکھ لوگ ہو تو لاکھوں نے آمین کہا. یہ اجتماعی دعا تو ہوئی. اب جو یہ کہے کہ اجتماعی دعا منع ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے. پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام یہ پڑھتے تھے، اور کچھ کلمات کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، کچھ دعاؤں کے بارے میں بھی تذکرہ ہے. تو صحابہ کرام نے سنا نہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس انداز سے پڑھا کہ صحابہ کرام کو سننے میں آیا. تو اب جہاں حضور علیہ السلام نے دعائیں فرمائی نماز کے بعد، تو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے کہ حضور دعا فرماتے ہیں؟ فرمانے دیجئے، ہم خالی روایت کریں گے لیکن ہم حضور کی دعا پہ آمین نہیں کہیں گے. سرکار علیہ السلام کی دعا پہ کیا صحابہ آمین نہیں کہے ہوں گے؟ کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کا بھلا کرے تو ہم دل میں بھی صحیح آمین کہتے. تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ حضور نے دعا جب فرمائی انہوں نے خالی روایت کے لیے اس کو یاد رکھا لیکن آمین نہیں کہا؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے یعنی قبول کی جاتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مفہوم کے مطابق رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد. تو رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فرض نماز ہم اکیلے پڑھیں گے تبھی دعا کریں گے، اجتماعی دعا نہیں کریں گے، تو چونکہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا گیا یعنی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی قبول ہو تو آپ فرض نماز کے بعد دعا کیجئے. اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہوگا. ظاہر جماعت کے بعد یہ کہنا کہ نہیں ہم صرف اکیلے رہیں گے تو پڑھیں گے دعا، جماعت کے ساتھ رہیں گے تو دعا نہیں پڑھیں گے، تو حدیث پہ عمل کب ہوا؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد، اور فرض نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے. تو ایک چیز افضل ہو اور مفضول میں آپ دعا کریں یہ جائز، افضل میں دعا نہ کرے یہ کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ سب اجتماعی دعا سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ خود جانتے ہیں کہ جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. تو اولیاء کرام سے دوری ایک مقصد ہے اور لوگوں کو اولیاء کی آمین سے دور کرانا ایک مقصد ہے. جس جماعت میں 10,000 لوگ ہوں تو 40 کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 250 اولیاء کرام ہوتے ہیں. تو 250 اولیاء کی آمین سے دور رکھنا یہ شیطانوں کا کام ہوتا ہے، نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا. تو اجتماعی دعا سے دور کرنا یہ دراصل اللہ کے نیک بندوں کی آمین سے دعا کرنا ہوا. پھر حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی تو ہے کہ جب ولضالین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کی آمین بھی اجتماعی ہوئی. تو اجتماعی دعا جب نماز میں ثابت ہے تو نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کو غلط کہنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں نہ حدیث کو سمجھے ہیں، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے.